اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى اما بعد۔ سورۃ الطلاق، وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں 28ویں سپارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب بھی آپ عورتوں کو طلاق دیں، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت ان کو طلاق دیجیے، یعنی سنت کے مطابق ان کو طلاق دیجیے۔ سنت کے مطابق طلاق دینا کیا ہے کہ عورت کو اس کے طہر میں، جب وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو تب طلاق دی جائے، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم عدت کو شمار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، طلاق دینے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکال دو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود نکلیں اپنے گھروں سے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یہاں تک کہ وہ کوئی بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، ممکن ہے اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات آپ کے لیے پیدا کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ یہاں تک کہ بیڈ روم سے بھی نہ نکالو، صرف یہ کہ ان کا بستر علیحدہ کر دو، اس کا مطلب اور مقصد کیا اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی لڑائی کے بعد جب آپ کے دل نرم ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ واپس میں یونائٹ کر دیں، آپ کے لیے کوئی درمیانی راہ نکل آئے، آسانی ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب تمہارے پاس آپشن ہے، یا تو تم ان کو اچھے انداز سے روک لو، اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، احسان کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف، یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم گواہ بنا لو دو انصاف پسند تم میں سے، یعنی چاہیے کہ تم میں سے اپنے یعنی مردوں میں سے دو کوئی گواہ بنا لو اس بات پہ۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح کے وقت جس طرح دو گواہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے طلاق دیتے وقت بھی گواہ بنا لینی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم صرف اللہ کے لیے گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہی ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی راہ نکال دیتے ہیں نجات کی۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے دکھانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، جن کو مینسز یا پیریڈز نہیں آتے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحض، اور ان کی بھی جن کو حیض نہیں آتا، یعنی ایسی خواتین جن کو حیض نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا بہت چھوٹی عمر کی وجہ سے، اگر تمہارا ان سے نکاح ہو چکا ہے تو تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو، اب آپ حیض کی وجہ سے تو یعنی عدت تو حیض کے مطابق کیلکولیٹ کی جاتی ہے، تو چونکہ اب وہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ 3 مہینے ان کی عدت۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ جب ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی حمل والی جو عورتیں ہیں ان کا عدت پیریڈ کیا ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی تب تک ان کی عدت ہے، ڈیلیوری کے بعد وہ آزاد ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا۔ ویعظم لہ اجرا، اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، تم اپنی بیویوں کو وہاں پہ ٹھہراؤ جہاں پہ تم خود رہتے ہو، یعنی جس مکان پہ، جس سوشل سٹیٹس میں تم رہتے ہو اپنی بیویوں کو بھی وہاں پہ رکھو۔ من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق۔ ولا تضاروہن، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لتضیقوا علیہن، کہ تم
تنگی کرو انہیں، ان پہ کسی قسم کی تنگی کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں، اگر وہ پریگننٹ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو. یعنی طلاق دے دی آپ نے، لیکن طلاق کرنے کے باوجود ابھی تک وہ پریگننٹ ہے، آپ کے بچے کے ساتھ پریگننٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر خرچ کرو. وہ تمہاری بیٹی کی ماں ہے، بچوں کی ماں ہے تمہاری. حتیٰ یضعن حملہن، تم پہ ضروری ہے کہ تم ان کے اوپر خرچ کرو، یعنی ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع نہیں کر دیتی، ان کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر حمل ختم یعنی حمل کے وضع ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کی اجرت بھی دو. یعنی اگر عورت انسان اپنی ایکس وائف سے، جس کو طلاق دے دی ہے، اس سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہے، ظاہر ہے وہ ماں ہے، تو اگر ان سے دودھ پلوانا چاہے تو اس کے لیے پھر مرد خاوند کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو اس کا نان و نفقہ، اس کے خرچے وغیرہ کا انتظام کرے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالْمَعْرُوفِ، اور آپس میں معقول طریقے سے مشاورت کر لو، یعنی آپس میں نیگوشیشنز کر لو. پیسوں کے معاملے میں اجرت کتنی ہوگی، اللہ نے اس کو خاص نہیں کیا، جو تم استطاعت کے مطابق، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے، جتنی استطاعت ہے اتنی دے دو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر آپس میں کوئی تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور دوسری عورت اس کو دودھ پلا دے. تو اگر مثال کے طور پہ سیٹنگ نہیں ہو پاتی، نیگوشیشن نہیں ہو پاتی، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے، اگرچہ اس کا اپنا بچہ بھی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی، مثال کے طور پہ اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، اس کا خاوند پسند نہیں کرتا طلاق کے بعد کہ وہ اس کو دودھ پلائے تمہارے اپنی ان بچوں کو، تمہارے بچوں کو، تو پھر اس ٹائم کسی اور سے دودھ پلا لو. اس میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف ماں ہی دودھ پلائے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، ہر بندہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کو چاہیے اس پہ خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر تنگ کر دیا گیا اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، تو وہ اسے خرچ کرنا چاہیے، مما آتاہ اللہ، اس سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ نہیں بھی کسی کو کسی پر کوئی بوجھ ڈالتا مگر اللہ نے جتنا اس کو استطاعت دی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں کہ شادی اور یہ طلاق وغیرہ کے نکاح کے معاملات میں جب پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں، نان و نفقہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ بیوی کا خرچ اٹھانا ہے، بچوں کا خرچ اٹھانا ہے، آپس میں طلاق کی صورت میں یا ایون دوسری صورتوں میں، تو اللہ کہتے ہیں ان سب کا تعلق انسان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے. جتنا معروف طریقے کے مطابق، جو عرف ہے، جو آپ کا کسٹمری جو پریکٹسز ہے، اس کے مطابق آپ کرو. نہ آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے، نہ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ اسپینڈ کرو، اور نہ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ بالکل بھی نہ اسپینڈ کرو. نہیں، درمیانے طریقے کے مطابق، جو آپ کی سوشل سٹیٹس کے مطابق آپ لوگ اپنی فیملیز میں نارملی اسپینڈ کرتے ہو، اتنا اپنی بیویوں پر اسپینڈ کرو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گے. وکأی من قریۃ عتت عن امر ربها، اور کئی بستیاں انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ورسولہ، اور اپنے رسولوں کی بھی نافرمانی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو بہت بڑا اور بہت برا جو ہے عذاب اس سے دوچار کیا. فذاقت وبال امرها، پس انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال، اپنے اعمال کا کانسیکوینس یا اس کا جو آؤٹ کم تھا اس نے اس کو چکھا. وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کے کام کا انجام بہت خسارے والا اور گھاٹے والا ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان قوموں کی جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو حکم نازل کیا تھا اس کی نافرمانی کی. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اے عقل والو، اور عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل کیا. رسولا یتلو علیکم، وہ رسول جو پڑھتے ہیں تم پر آیات اللہ مبینات، اللہ کی واضح اور روشن آیات کو. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات والنور الی النور، تاکہ وہ نکالیں مومن ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، ویعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل بھی کیے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں بھیجیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کیا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن، اور اسی طریقے سے زمینوں کو بھی. اب اس سے آپ پتہ چلتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں اس کے مثل اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، یعنی اس کا مطلب ہے زمینیں بھی 7 ہیں.
تو بعض احادیث میں ہمیں 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے صحیح احادیث کے اندر. اب وہ 7 زمینوں سے مراد کیا ہے؟ کیا اس زمین کی مختلف تہیں ہیں؟ جس طریقے سے آسمان کی تہیں آگے ہم پڑھیں گے، آسمان کی جو ہے وہ تہ ہے ایک دوسرے کے اوپر نا، کیا زمین کی بھی اس طرح تہ ہے؟ اور اس زمین کی 7 جو ہے وہ منزلیں، کچھ لوگوں نے 7 منزلیں بنانے کی کوشش کی ہے، 7 طبقات اور 7 ان کے لیولز، سائنٹیفکلی اس کو انہوں نے کوریلیٹ بھی کیا اس کے ساتھ. بہرحال لیکن وہ اتنی بات درست نہیں ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے مراد، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کیسی وہ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں جو وہ مراد لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 7 زمینوں سے مراد ہماری طرح کی 7 اور زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جس میں اللہ کی مخلوقات رہ سکتی ہیں. این ممکن ہے، بہت سے آپ کو پتہ ہے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے. اگر آپ دیکھیں گیلیکسیز ہیں، تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف پلانٹس موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہماری اس گیلیکسی کے اندر زمین کو پیدا کیا، اس طریقے سے اللہ نے 7 گیلیکسیز کے اندر یا پھر 7 اور زمینیں پیدا کی ہوں جس کے اندر ہماری طرح کی مخلوقات ہوں. واللہ اعلم. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت نہیں کی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 7 زمینیں ہیں. اب وہ کس طریقے سے، وہ اس زمین کے 7 حصے یا الگ الگ 7 زمینیں، واللہ اعلم. یتنزل الامر بینہن لتعلموا، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، اترتا ہے حکم ان کے درمیان، ان زمینوں کے درمیان ان کا حکم اترتا ہے جو ان سے متعلق ہوتا ہے. لتعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے رہنے والے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ. آگے سورۃ التحریم ہے، مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی پسند کو چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس جو ہے شہد کا پانی پیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے آپس میں پلان بنایا اور کہا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سینٹ آ رہی ہے، ایک منہ سے یعنی شہد کے پانی کی سینٹ آ رہی ہے، تو یعنی بدبو آ رہی ہے قسم کی. تو انہوں نے کہا میں بھی یہ کہوں گی، آپ بھی یہ کہہ دیجیے گا. تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے. اللہ کے رسول آئے تو آپ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے حساس ہیں، صفائی کے بارے میں آپ بہت سینسیٹیو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو مجھ سے یہ تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ آئندہ سے میں اس شہد کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. شہد اپنے اوپر حرام کر لیا. جیسے ہی آپ نے شہد حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اللہ نے کہا کہ آپ ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کئی آیات میں، آپ کو پتہ ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی نہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے کہا تم پر اللہ نے فرض کر دیا ہے اپنی قسموں کے کفارہ کا، یعنی تم پر لازم ہے تم اپنی قسم کو توڑو. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کوئی راز کی بات کہی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے ان کو خبر دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی اس بیوی نے کسی اور کو وہ بات بتا دی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی اپنی بیوی کو اور کہا کہ تم نے وہ بات کسی کو نہیں بتانی، لیکن اس بیوی نے آگے کسی اور کو وہ بات بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا. عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو اللہ کے رسول نے جا کے اس بیوی کو اس بات کا کچھ حصہ بتایا کہ کیا تم نے یہ بات اس کو بتائی ہے، اور کچھ چھپا لیا، ساری بات نہیں کہی. فلما نبأها به، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وائف کو یہ بتایا، اس بات کی خبر دی کہ تم نے یہ بات فلاں کو بتا دی حالانکہ میں نے تمہیں راز رکھنے کو کہا تھا. قالت من انبأک ھذا، انہوں نے کہا آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے یہ بات بتائی ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتائی ہے جو بہت علم والی اور خبر رکھنے والی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وحی کے ذریعے. ان تتوبا الی اللہ، اور وہ کون تھی؟ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ. ان دونوں نے آپس میں ایک راز کی بات، اللہ کے رسول نے ان کو کوئی راز کی بات بتائی تھی. احادیث میں راز کی بات کچھ یہ محسوس، یعنی کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی ماریا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے وہ عطا کیے تھے، جو بعد میں فوت ہو گئے. تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یعنی حضرت عائشہ کو اور حضرت حفصہ کو بڑی غیرت آتی تھی ان سے کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی آپ نے تعلق قائم کیا حضرت حفصہ کے، ایک روایت میں ملتا ہے حضرت حفصہ کے گھر میں. تو حضرت حفصہ کو پتہ چلا تو آپ کو بڑا غیرت آئی کہ آپ میرے گھر میں آپ نے ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا. پہلے سے ہی تھوڑی سی ان کے اندر ایک نیچرل جو جیلسی ہوتی ہے نا بیویوں کے اندر وہ تھی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی بیویوں کی جذبات کا احترام بھی کرتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا تم ایسا کرنا، اس بات کو کسی کو بتانا نہ، ایسے ہی باقی وائفز جو ہیں وہ بھی اس کو مسئلہ ایشو بنائیں گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کو بتا دیا دوسروں، حضرت عائشہ کو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں بتایا. بعض علماء کی کیا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اور بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، واللہ اعلم. بہرحال ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، دونوں بیویوں کا سے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ انہوں نے راز کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم نے کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے اس راز کی بات کو بتا دیا. اگر تم دونوں توبہ کرو، اچھا اس سے مراد بعض علماء کہتے ہیں وہ پیچھے والی بات بھی ہو سکتی ہے جو شہد والی مثال ہے، کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی، تو دونوں واقعات مراد لیے جا سکتے ہیں اور صحیح ہیں دونوں. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے سامنے دونوں توبہ کرو، فقط سقط قلوبکما، تو یقیناً تمہارے دل کچھ دیر کے لیے ٹیڑھے ہو گئے تھے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، یعنی کچھ دیر کے لیے تم سے نافرمانی ہو گئی تھی. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے نبی کے خلاف، یا بیویوں اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی نبی کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ نہ سمجھنا، یہ نہ بھولنا کہ اللہ اس کا مولا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے. وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی اس کے مددگار ہے نبی کے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن بندے بھی اس کے مددگار ہیں، یعنی نبی اکیلا نہیں ہے. والملائکۃ، اور اس طریقے سے فرشتے، بعد ذلک ظہیر، اس کے بعد اس کے مددگار ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی مددگار ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے ان کا رب کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ان کا رب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹا ان کو. اللہ نے کہا یہ نہ سمجھنا تم دنیا کے اندر ایسی خواتینوں کو اللہ تمہیں ریپلیس نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں بڑے آرام سے ریپلیس کر سکتا ہے. نبی کو حکم دے کے کہ ان کو طلاق دو. اور اللہ کون سی بیویاں لے کے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی بیویاں دے سکتا ہے تمہاری جگہ پہ، مسلمات، جو مسلمان ہوں گی، جو اطاعت کرنے والی ہوں گی، اللہ کی فرما بردار ہوں گی، مؤمنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، بہت زیادہ فرما برداری کرنے والی ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، روزے رکھنے والی ہوں گی، ثیبات، شوہر دیدہ بھی ہوں گی، وابکارا، اور کنواریاں بھی ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن، جس کا فیول کون ہے؟ لوگ ہیں. والحجارہ، اور پتھر ہے. علیہا ملائکہ، اس کے اوپر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، غلاظ، جو بڑے ہی سخت مزاج والے ہیں، شداد، بڑے مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً وہ کام کرتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم کچھ بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے ان کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو اللہ کے سامنے سچی توبہ، خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف بھاگے گا، ان کے آگے چلے گا. یقولون، ساتھ ساتھ وہ یہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے. جب وہ دیکھیں گے نا منافقین کا ایک دم نور ختم ہو گیا، ان کے سامنے دیوار حائل ہو گئی ہے، تو فوراً مومنین جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دعا کریں گے، اللہ کہیں ہمارا نور نہ ختم ہو جائے بلکہ ہمارے نور کو مزید بڑھا دے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجیے کافروں کے ساتھ، منافقیوں کے ساتھ، اور ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری جگہ. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، للذین کفروا، کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے مثال بیان کی سمجھنے کے لیے. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھیں، یعنی ان کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کی.
کس طرح کی خیانت کی؟ اللہ معاف کرے، کوئی ایسے غلط تعلقات قائم کیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، نبی کی بیویوں نے کبھی بھی آج تک نبیوں سے اس طرح کی خیانت نہیں کی. صرف یہ تھا کہ وہ اسلام نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئی، اسلام نہیں لے کے آئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خیانت قرار دیا ہے. کیوں؟ اس کی بہت سے دلائل موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بڑھیا کہا ہے، بوڑھی عورت تھی. تو بوڑھی عورت سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے ناجائز تعلقات قائم کرے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے مراد اور بھی بہت سے دلائل ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت سے مراد اسلام نہ لے کے آنا ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کے کام کچھ بھی نہ آیا اللہ کے سامنے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. ایمان والوں کے لیے یہ مثال ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے رول ماڈل یہ ہے، اور کافروں کے لیے رول ماڈل وہ ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کا نام آسیہ تھا، انہوں نے کہا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجئے جنت میں. فرعون کی بیوی جب مسلمان ہوئی، حضرت آسیہ جو تھیں، تو فرعون نے بہت ظلم کیا ان پر، بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ ان کو مار دیا ظلم کر کر کے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ کہ تو مجھے اپنے جنت میں اپنے گھر، یعنی اپنے پاس جو ہے وہ جنت میں مجھے گھر بنا کے دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی قوم سے بھی مجھے نجات دے دیجیے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ کہتے ہیں ایک اور مثال ہے تمہارے لیے، مریم بنت عمران کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں. الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، یعنی وہ مسلمان تھیں، تورات وغیرہ پر ایمان لے کے آنے والی تھیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ کی بہت ہی فرمانبردار تھیں. آگے جی سورۃ الملک ہے، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کا پہ قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا. والحیات، اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا. وہو العزیز الغفور، وہی غالب اور بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے آسمانوں کو 7 طبقات بنائے، 7 تہیں بنائیں ان کی. ما تری من فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی پیدائش کے اندر کوئی بھی فرق، یعنی رحمان کی جو مخلوق ہے، جو اس نے پیدا کی ہیں چیزیں، اس میں کوئی بھی تو اونچ نیچ، کوئی کمی نہیں دیکھے گا. فرجع البصر، اپنی نگاہ کو لوٹا. هل تری من فطور، کیا تو دیکھتا ہے اس میں کوئی خلل واقع ہوا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر تو دوبارہ اپنی نگاہ اس پہ ڈال. ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ آئے گی تیری آنکھ، تیری نگاہ خوار ہو کے. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ کے آسمان کو ذرا دیکھو، اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، کیا اس کے اندر کوئی امپرفیکشن، کوئی کمی، کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی چیز نظر آتی ہے تمہیں؟ 2 دفعہ دیکھو، ایک دفعہ نہیں، دوبارہ دیکھو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کسی چیز کی کمی ہے. نہیں، اللہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں رسوا ہو کے واپس آ جائیں گی، لیکن کبھی بھی تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں دیکھو گے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، سجایا. کس چیز کے ساتھ؟ چراغوں کے ساتھ. یہاں پہ چراغ سے مراد ستارے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے اسے بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے ایک آلہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لها، جب وہ اس جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں سنیں گے شہیقاً، چیخنے چلانے کی آواز. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. کس کی چیخنے چلانے کی آواز ہوگی؟ وہ جہنم کی اپنی بھی آواز ہوگی، جیسے پیچھے آیات میں آیا، اور اسی طریقے سے کافروں کی بھی چیخنے چلانے کی آواز ہوگی. جہنم کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی آواز ہے جیسے گدھا ہینکتا ہے، گدھے کی طرح وہ یعنی ہینکے گی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے وہ. کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا. سألہم خزنتہا، اس کے جو داروغے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے رسولو تم تو بہت بڑی گمراہی کے اندر ہو، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر ان کو مزید احساس ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم سنتے ہوتے، عقل کرتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبهم، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے بالآخر، فسحقا، ان کے لیے دوری ہے، لاصحاب السعیر، کن کے لیے، جہنم والوں کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان الذین یخشون ربهم، اب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور بہت بڑا اجر ہوگا، واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو یا اس کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے وہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا، بالکل جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں ہر کچھ جانتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، بڑا ہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، فمشوا فی مناکبہا، اس کے رستوں میں چلو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہی دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، اامنتم من فی السماء، کیا تم امن میں آگے ہو اس ذات کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے، فاذا ہی تمور، اور وہ ہلنا شروع کر دے، ام امنتم من فی السماء، یعنی اس کو زلزلہ آ جائے، ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات کے بارے میں جو آسمان سے ہے، آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، فستعلمون کیف نذیر، تو تم جلد جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے اللہ سے امن میں آ سکتے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تمہیں زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، آسمانوں سے تم پر پتھروں کی بارش بھی بھیج سکتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے پرندے کو نہیں دیکھا، فَوْقَهُمْ، جو ان کے اوپر اڑتا ہے، صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، وہ اپنے پروں کو پھیلاتا بھی ہے اور ان کو سکیڑتا بھی ہے، کبھی دیکھیں پرندہ کیسے اڑتا ہے، سبحان اللہ، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں اس کو تھامے ہوئے مگر کون، رحمان، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، اللہ کے سوا، رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، اتنی بڑی ذات کے خلاف تمہارے کون سے لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اب من ھذا الذی یرزقکم، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، ان امسک رزقا، اگر وہ ذات تمہارے لیے تمہارا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا جو شخص اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا جو سیدھے رستے پر برابر چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے کے اوپر، یعنی وہ بندہ جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بجائے ان کو سیدھے رستے پہ صحیح چلنے کے وہ اپنے منہ کے بل الٹے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہے، قل هو الذی انشأکم، فرما دیں وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان کو پیدا کیا، تمہارے کان بنائے، والابصار، تمہاری آنکھیں بنائیں، والافئدہ، تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو، قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیں وہ جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا اگر تم واقعی سچے ہو، قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے اس وعدے کا علم تو اصل میں اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اس سے مراد وعدے سے مراد ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، بار بار اللہ اس وعدے کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کا وعدہ ہو سکتا ہے اور قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، فلما رأوہ زلفۃ، پھر جب وہ اس کے نزدیک آتا، جب وہ اس کو نزدیک آتا دیکھیں گے، جب اس وعدے کو وہ نزدیک آتا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جو تم مانگتے تھے، قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا،
ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ مسلمان ہیں اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے، او رحمنا، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے بچانے والا کون سی ذات ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے اور اللہ ہم پر رحم بھی کر سکتا ہے، لیکن تم جو ہے تم پر تو اللہ کا عذاب پکا ہو چکا ہے، تم کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کے آئے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم یقیناً جان لوگے کون ہے واضح گمراہی میں۔ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا دیکھو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، اگر اللہ تعالیٰ زمین کا پانی خشک کر دیں، فمن یأتیکم بماء معین، تو اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے کے آئے گی؟ یعنی یہ پانی جو ہے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، روزے کی حالت میں ہمیں سب احساس ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ پانی، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو غورا، کڑوا کر دے، تو اس پانی کو میٹھا کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ آگے مکی صورت ہے قلم، سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور وہ جو لکھتے ہیں۔ کون سی قلم کی بات ہے اور کیا لکھتے ہیں وہ والے قلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آسمان و زمین کی پیدائش سے 50 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا اور کہا اے قلم لکھ، اس نے کہا کہ ما اکتب یا ربی، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اب اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ تو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے قلم سے سب کچھ لکھ دیا۔ تو جو بھی قلم ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور وہ جو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، آپ ان کے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ مجنون کہتے تھے نا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بہت خلق عظیم پر قائم ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو اعتراض تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جنون ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ نبی کی اخلاقیات بتائی اور کہا کہ دیکھو کہ وہ بندہ جس کا یہ کیریکٹر ہے، جس کی صفات یہ ہیں 1 2 3 4 5 6، کیا یہ بندہ مجنون ہو سکتا ہے؟ مجنون تو وہ ہوتا ہے جو اللہ معاف کرے بڑی گندی باتیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ذرا اپنی مثالیں، پھر اللہ ان کے سرداروں کی مثالیں دیں گے کہ ان کے سرداروں میں یہ کمیاں ہیں، یہ بد اخلاقیاں کرتے ہیں۔ تو مجنون تو ان کو کہنا چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے مجنون کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ تو اللہ نے یہ اسلوب، اللہ نے اس پورے آرگیومنٹ کا کہ یہ مجنون ہے، اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ بھئی مجنون کے صفات کو دیکھ لو اور اپنی صفات دیکھ لو اور خود فیصلہ کر لو، تم پر جو جنون کی ڈیفینیشن زیادہ ثابت آتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس آپ جلد دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے سیدھے رستے سے، اس کے رستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کو فالو نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں تاکہ وہ بھی تھوڑی سی نرمی کریں۔ کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں ان کی کوئی بات مان رہے اور ان کی کسی بھی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ ہماری تم مان لو، ہم کوئی درمیان میں بین کا معاملہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک دن ہم تمہاری خدا کی عبادت کریں گے، ایک دن تم ہمارے خدا کی عبادت کر لینا، کوئی برابری کر لیتے ہیں، لڑائی ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ مداہنت نہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرمی کریں تاکہ یہ بھی کوئی نرمی کرے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بالکل بات نہ مانیں ہر بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کی اور ذلیل و رسوا ہونے والے کی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار، ان کی بات نہ مانیں، اور ان کی دوسری کیا ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے والے ہیں اور چغلی کھانے والے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں چغلی کھاتے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، مال کو روکنے والے ہیں، یعنی مال میں بخیلی کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، اور اثیم بہت ہی گناہ گار بھی ہیں۔ عتلم، سخت مزاج بھی ہیں، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد بد اصل بھی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل بھی کوئی نہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے
کہ یہ بہت مال والے اور بیٹے والے ہیں، یعنی یہ سارے گناہ اس لیے کرتے ہیں اور اپنی سرداری اس لیے جھاڑتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مال بہت دیا، اللہ نے ان کو اولادیں بہت زیادہ دیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہنے لگے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ دیں گے سونڈ کی ناک والے کو، یا ناک پر، ان کی ناک والا جو ہے خرطوم کہتے ہیں اصل میں بڑی سی ناک والے کو، یعنی خاص طور پہ ہاتھی کی ناک کو خرطوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم جلد، یہ جو شخص ہے جس کی ناک اتنی بڑی ہے جیسے سونڈ ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد اس کا فخر اور تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فخر والا سمجھتا تھا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ناک کے اوپر نشان لگائیں گے۔ نشان لگانے کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ذلیل کریں گے، کہیں گے یہ وہ بندہ جو جس کی ناک بڑی تھی، یہ اپنے آپ کو بڑا فخر کرتا تھا، آج یہ سارے اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے آزمایا انہیں جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اب اللہ تعالیٰ باغ والوں کی مثال دیتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں ان کا واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا مصبحین، کہ ہم ضرور توڑیں گے صبح کے وقت اپنے پھل کو۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ رات کے وقت کچھ باغ کے آنرز تھے، کچھ بھائی تھے آپس میں، انہوں نے کہا کہ ہم صبح کیا کریں گے، جا کے اپنا سارے باغ کے جو پھل ہیں وہ سارا توڑ لیں گے۔ پھر کیا ہوا، ولا یستثنون، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کی۔ استثناء سے مراد کیا ہے، یعنی انہوں نے کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی، انہوں نے کہا کہ ہم سارا کا سارا پھل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، ہم کسی غریب اور مسکین کو نہیں دیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، پس ان پہ تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے، راتوں رات اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ صبح کو رہ گئے جیسے کٹا ہوا کھیت ہے، یعنی صبح کے وقت وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہے جو باغ تھا۔ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان کو نہیں پتا تھا رات کو ان کا باغ جو ہے وہ کھٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ ان اغدوا علی حرثکم، انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی صبح چلو اپنے کھیت کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر آج تم نے کٹائی کرنی ہے تو۔ فانطلقوا، وہ سب چلے، وہم یتخافتون، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ سے، صبح صبح نکل گئے جلدی سے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ جلدی جلدی جاؤ۔ کیوں؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین ان کے پاس نہ آ جائے جس سے وہ مانگنا شروع کر دے اور ان کے بعد ان کو دینا پڑ جائے۔ ان کو عام طور پہ جب باغوں کی کٹائی ہوتی ہے تو غریب اور مسکین بھی آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیا جائے، ہمیں بھی اس میں سے فائدہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ رات کو کہ ہم نے صبح جو ہے نا اپنا باغ جو ہے وہ کاٹنا ہے اور ہم نے صبح جلدی کرنا ہے تاکہ کوئی مسکین ہے نا اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم سارا اپنا پھل جو ہے اپنے پاس اس کو کاٹ لیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ صبح سویرے چلے اس سوچ کے ساتھ کہ بخیلی پر وہ قادر ہے، کہ وہ بخیلی کر سکتے ہیں۔ فلما رأوہا، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے، قالوا انا لضالون، تو جب انہوں نے اپنا کھیت کو دیکھا کہ تباہ ہو چکا تھا تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سارے تو گمراہ تھے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانے ایک بندے نے، سب سے اچھے بندے نے، ان سارے بھائیوں میں ایک بھائی تھا جو سب سے زیادہ نیک تھا، اس نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کیوں نہیں تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہو، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، ہم یقیناً ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض، تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے مشورہ دیا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بالآخر انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم ہی سارے سرکش تھے، غلطی ساروں سے ہوئی تھی۔ عسى ربنا، عن قریب ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، وہ ہمیں اس سے بہتر کچھ عطا کر دے گا۔ انہوں نے امید بھی تھی کیونکہ مسلمان تھے، بہرحال غلطی کا احساس ہوا تو ساتھ انہوں نے کہا کہ ان قریب ہمارا رب جو ہے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، لیکن یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین جو ہے پرہیزگار وہ اپنے رب کے پاس نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ بالکل بھی۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیونکہ کافروں نے کیا کہا، اور یہودیوں نے جیسے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم سب تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر اگر ملے گی تو ہمیں ملے گی۔ جس طریقے سے کہا تھا نا، جیسے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی سبقونا الیہ،
اگر اس کے اندر اگر یہ جو معاملہ اسلام کا معاملہ ہے اگر یہ اچھا اور بھلائی والا معاملہ ہوتا تو یہ کبھی بھی غریب لوگ جو ہیں صحابہ ہم سے آگے نہ نکلتے، ہم نے اس میں پہلے پہنچ جانا تھا۔ تو آخرت کے بارے میں بھی ان کی لمبی لمبی امیدیں تھیں، جیسے اللہ نے کہا ان کی امیدیں یہ تھیں کہ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں دیا، آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہمیں سب سے زیادہ دے گا۔ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ مجرموں کو اور مومنوں کو ہم ایک جیسے کر دیں گے؟ کیا تم نے کوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ جس میں یہ تمہارے پر لکھا گیا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام و کرام کرنا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اور کیا پڑھتے ہو؟ تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہیں جنت بھی مل جائے گی، جو تمہیں پسند کرو گے دنیا میں آخرت میں سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی عہد ہے، کوئی وعدہ ہے، ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا اس بات کا، بالغۃ جو پہنچنے والا، جو پورا ہونے والا ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہے جس عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں قیامت کے دن کہ جو تم فیصلہ کرو گے، جیسا تم چاہو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے ان میں سے کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے پردے کو، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا حشر کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے اپنے پردے کو ہٹا دیں گے، اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے لوگوں کے سامنے۔ اب وہ پنڈلی کیسی ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہمیں ویسے ہی اس کو ماننا ہے اور ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کھول دیں گے، جیسے ہی پنڈلی کھولیں گے تو سارے جو ہے اہل ایمان جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون جو ہے، فرعون کے فالوورز فرعونیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، قوم عاد والے اپنے جو سردار ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں گے، حامان کے ساتھ اس کے فالوورز چلے جائیں گے، سارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جو کفر کے ائمہ امامز تھے وہ سب کے سب اپنی فالوورز کو لے کے چلے جائیں گے جہنم کی طرف، پیچھے رہ جائیں گے اہل ایمان والے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے۔ جب پنڈلی کو کھولیں گے اس وقت اہل ایمان والے سارے مرد اور عورتیں سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب جو منافقین ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، لیکن منافقین خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سجدے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیے، ریاکاری کی، یا ان کے دلوں میں مرض تھے، ایسے لوگ جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، جب وہ دیکھیں گے کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہے تو ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، ترہقہم ذلت، ان کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ کبھی بھی سجدے کے لیے نہیں آتے، تو اس وقت بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فذرنی، جب اللہ کہتے ہیں جب قیام صبح کے ٹائم جب یعنی ہوگا یہ کہ ان کا جسم سیدھا ہو جائے گا، سجدے کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو سجدے کرنے کی استطاعت تھی، ان کا جسم بالکل ٹھیک تھا، اس ٹائم نہیں وہ آتے تھے۔ فذرنی، پس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس بندے کو میرے ساتھ چھوڑ دو جس نے اس بات کو جھٹلایا، ذرا مجھے اس کے ساتھ نبٹنے دو جس بندے نے اس قرآن مجید اور وحی کی بات کو جھٹلایا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری جو تدبیر ہے، میری چال ہے وہ بڑی خفیہ اور بڑی مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، کیا آپ مانگتے ہیں کوئی اجر ان سے؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، تو وہ اس کے تاوان کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے ادا نہیں کیے جا رہے تو وہ اس وجہ سے آپ کے دین پر ایمان نہیں لے کے آ رہے؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے، فہم یکتبون، کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے اس صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ آپ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح، یعنی حضرت یونس کی طرح، کیونکہ وہ جلدی نکل گئے تھے، انہوں نے صبر نہیں کیا۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مخزوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالے جاتے اور وہ وہاں پہ بری حالت میں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے خاص رحمت کی اور مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کرے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی
تو وہ اگر اللہ اس کو مچھلی سے بچا بھی لیتے پھر بھی ان کی حالت اچھی نہ ہونی تھی، وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتے. لیکن اللہ نے ان کی حالت بہتر کی. اللہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایک پودے کو اگایا جو بیل والا پودا تھا، جس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فاجتباہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کو برگزیدہ کیا. فجعلہ من الصالحین، اور اس کو نیکوں میں سے بنا دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یقیناً قریب ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے، قریب ہے کہ کافر اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کو پھسلا دیں. بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں کتاب کو، قرآن مجید کو. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں آپ دیوانے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لیکن صحیح بات یہ ہے یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے. الحاقہ، ہو کر رہنے والی. ملحاقہ، کیا ہے جو وہ ہو کر رہنے والی ہے؟ مراد قیامت. وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حاقہ کیا ہے، وہ ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو. تو قیامت کا ایک نام کھڑکھڑانے والی بھی ہے. فاما ثمود، پس جو سمود تھی، فاہلکوا بالطاغیہ، تو وہ بڑی زوردار طوفانی آندھی سے ہلاک کی گئی. واما عاد، اور جو قوم عاد تھی، فاہلکوا، اس کو ہلاک کیا گیا، بریح صرصر عاتیہ، بہت تیز آندھی والی ہوا جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. یعنی قوم عاد اور قوم سمود کو دونوں کو اللہ نے ہواؤں سے اڑا دیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ان کے اوپر وہ آندھی مسخر کی گئی 7 راتیں اور 8 دن. حسوماً، لگاتار. فتر القوم فیہا صرعا، پھر تو دیکھتا اس قوم کو کہ اس میں گری ہوئی ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ قوم ایسی حالت میں ہے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اتنے بڑی بڑی مخلوق تھی، اللہ نے اٹھا کے ایسے پھینکا جیسے کھجور کے تنے جو ہیں وہ کھوکھلے ہو کے الٹے ہو کے پڑے ہوتے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان کی کوئی باقیات موجود ہوں، ان کے کچھ آثار رہ گئے ہوں؟ اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے، والمؤتفکات بالخاطئہ، اور الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں یا دیگر بستیاں جن کو اللہ نے الٹا دیا. بالخاطئہ، وہ آئے کس کے ساتھ؟ خطاؤں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ آئے. فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، رسولوں کی، اپنے رب کے رسول کی. فاخذہم اخذۃ الرابیہ، انہیں سخت گرفت نے پکڑ لیا. انا لما طغى الماء، بے شک جب طغیانی پر آیا پانی، جب پانی اپنی طغیانی پر آیا. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو بنائیں تمہارے لیے یادگار. وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. مراد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب طغیانی آئی پانی کے اندر تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، اور تاکہ یاد کرنے والے کان، جو سننے والے کان ہیں، وہ اس کو یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا گیا یا پھونکا جائے گا. نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی بار میں. یعنی زمین اور پہاڑوں کو اللہ اٹھائیں گے اور بری طریقے سے اس کو کرش کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سب کا سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن ہو پڑے گی وہ ہونے والی قیامت. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کا جو عرش ہوگا اس کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے. یومئذ تعرضون، امیجن کریں کہ کتنے بڑی اللہ کی مخلوق، 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھا کے لے کے آئیں گے حساب و کتاب کے لیے. یومئذ تعرضون، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، نہ چھپے رہے گی تم سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی چھپی رہنے والی چیز تم سے اس دن نہیں چھپے گی، تم نہیں کسی کو چھپا سکو گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائے گا. فَيَقُولُ، وہ کہے گا، هَاؤمُ اقْرَءُوا، یہ لو پڑھو کتابیہ، میری کتاب کو، میرے اعمال نامے کو پڑھو. انی ظننت، میں یقین رکھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کو ضرور ملوں گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے میوے، جس کے پھل قریب ہوں گے.
کلو وشربو ہنیئن، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو خوشی سے، موجے اڑاؤ جسے کہتے ہیں نا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس چیز کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا، دنیا کے جو گزرے ہوئے ایام ہیں، دن ہیں، ان میں جو تم نے اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے آج تم کھاؤ پیو اور خوب مزے اڑاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہے وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال آج نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ جس طرح نا کہ انسان کا رزلٹ آئے برا تو کہتا ہے کاش میرا رزلٹ آتا ہی نہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرے رزلٹ میں کیا ہے۔ خود یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش آج موت جو ہے وہ میرا قصہ تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں میرا مال میرے کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی تھی وہ سب کچھ جاتی رہی، آج تو میں انتہائی فقیر اور ہر یعنی اللہ کا محتاج ہوں، دنیا میں بڑا بادشاہ تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوا، اللہ کہیں گے اس کو پکڑ لو اور اس کو توق پہ نہو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلوکوا، پھر ایسی زنجیر، ایسی چین جس کی پیمائش، جس کی لمبائی کتنی ہے 70 گز 70 کیوبٹس، فاسلکوہ، اس پہ اندر اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں اللہ عظیم کے اوپر ایمان لانے والا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں یہ رغبت دلاتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو اسپیشلی ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، دوسری بات ہے بخیلی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی جگہ اللہ نے بخیلی کا ذکر کیا۔ جو لوگ صدقات نہیں دیتے ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس ان کے لیے آج یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے سوائے پیپ کے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے مگر گناہگار۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، غیب کے معاملات۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک بہت معزز رسول کا کلام ہے، فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی یہ قرآن مجید کو ایک بہت معزز فرشتہ لے کے آیا ہے جبریل۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہو تم میں سے جو ایمان لے کے آتے ہو۔ ولا بقول کاہن، کسی کاہن کی بھی بات نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اے نبی صلی اللہ، اگر وہ بنا لیتا ہم پر کچھ باتیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر دیتے، لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شہرک کو کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں اس سے روک سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بات کی کہ نبی اگر اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن کر لیتے اور ہم پر بات لگا دیتے کہ اللہ نے بات کی اور اللہ نے بات نہ کی ہوتی، اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے اس کی شہرک کاٹ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی بندہ اس کو بچا نہ سکتا ہم سے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں، مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ اس قرآن میں کتنی سچائی ہے اور اس کو کس لیول پہ پریزرو کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ جھٹلانا جو ہے یہ قیامت کے لیے قیامت کے دن کافروں پر کیا بن جائے گا؟ حسرت بن جائے گا، ہائے کیوں ہم نے یہ کام کیا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ یقینی حق ہے، سچا یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب بہت عظمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج، یہ مکی سورت ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے عذاب واقع ہونے والے کے بارے میں پوچھا یا مانگا، ایک مانگنے والے نے عذاب واقع ہونے والے کے بارے میں پوچھا، یعنی کافر ہیں، جیسے کافروں کا عذاب، جس طریقے سے پہلے کفار کیا کرتے تھے، اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، جلدی کیوں نہیں آتا عذاب۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا، جب آئے گا پھر کافروں سے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ من اللہ، جب یہ اللہ کی طرف سے آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب۔ ذی المعارج، وہ اللہ جو بڑے درجات کا مالک ہے، یعنی فرشتوں کو جب اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے بڑے درجات سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح
فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام چڑھتے ہیں اس کی طرف، اللہ کی طرف درجات. فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال. اسے بعض علماء نے بیان مراد یہ لیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بلند و بالا ہیں کہ فرشتوں جیسی مخلوق جو اتنا سفر، اتنا لمبا سفر کچھ سیکنڈز کے اندر کور کر لیتی ہے، جب اس کو اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، قریب جانا ہوتا ہے کچھ کاموں کے لیے، کچھ باتوں، کچھ احکامات کے لیے، تو اس کو ان کے نزدیک ان کے لیے بھی 50,000 سال لگ جاتے ہیں ان کو. بعض علماء نے یہ مراد دیا، بعض علماء نے مراد یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے کہ بہت اونچا ہے اللہ اور فرشتوں کو بہت دور اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے. فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کیجئے ایک اچھا صبر. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے دور ہے، بڑا دور ہے. ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، لیڈ کی طرح ہوگا، مولٹن لیڈ جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہوں گے رنگین اون کی طرح، جیسے روئی ہوتی ہے رنگی جاتی ہے اس طریقے سے ہوں گے. ولا یسأل حمیم، اور رنگین کیوں ہوں گے؟ کیونکہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا. دوست نظر آئے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن دوست نظر آ رہے ہوں گے لیکن کوئی دوست کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، کچھ بات نہیں کرے گا. یود المجرم، اس دن مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ کسی طریقے سے وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو وہ کسی طریقے سے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے عذاب سے. مجرم یہ خواہش کرے گا. وصاحبتہ، اپنی بیویوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، فدیہ کر دے. واخیہ، اپنے بھائی کو دے دے. وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، وہ کنبا جس سے وہ بڑا پروٹیکشن لیتا تھا اور ان کے نام پہ بڑا فخر کیا کرتا تھا، وہ کہے گا کاش وہ آج کنبا میں اس کو دے کے اپنی کسی طریقے سے سب کے سب کو میں دے دوں اور مجھے بچا لیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں مخلوق ہے کسی طریقے سے وہ ان کو دے کے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے. ثم ینجی، پھر اسے بچا لیا جائے. کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. انہا لظا، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، جو کھال کو ادھیڑنے والی ہے. تدعو من ادبر وتولا، وہ بلاتی ہے، وہ چیخ چیخ کے پکارتی ہے، کس کو؟ جس نے پیٹھ پھیری اور جس نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا اپنے دین سے. وجمع فاوعى، اور جس نے مال جمع کیا اور اس کو بند رکھا، اس کو خرچ نہیں کیا، صدقات نہیں دیے، زکوٰۃ نہیں دی. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، کوئی صبر نہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، بخیلی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. یعنی نمازی جو ہے، یعنی نماز کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنی مزاج پہ بھی اثر ہوتا ہے. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ لوگ جو نمازی ہیں اور ایسے نمازی ہیں کہ وہ اپنی نماز کے اوپر کنسسٹنٹ ہے. ایک آدھی نماز پڑھ لی رمضانی ہو جائے، جیسے علماء کہتے تھے نا رمضانی نہ ہو جاؤ. رمضان کے نمازی بہت ہوتے ہیں لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی فجر ہوتی ہے، پہلی فجر، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر غریبوں کا حق رکھتے ہیں. للسائل والمحروم، کن کا حق رکھتے ہیں؟ مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ جو روز جزا اور سزا کو سچ مانتے ہیں، قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے نہ ڈرا جائے، یعنی جس کے بارے میں بندہ امن کا شکار ہو، امن میں چلا جائے کہ مجھے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب کا عذاب ایسا نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ جو ان کی ملکیت میں ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، مراد یہ کہ ان کی لونڈیاں. فانہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن جس نے اس کے علاوہ کوئی رستہ چاہا، فاولئک هم العادون، تو یہی حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا ان کا رعایت اور لحاظ رکھنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیں نماز کی قائم کرنا
ایک ہے نماز پہ کنسسٹنٹ رہنا اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب ہے جیسے آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں, کانشیس ہوتے ہیں, لیٹ نہ ہو جائے, اس کے ٹائم کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں, اس کی کوالٹی کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. ایک وہ ہے, اور ایک ہے کنسسٹنسی. دو الگ الگ چیزیں, اسی لیے اللہ نے دو الگ چیزیں بیان کی. اولئک فی جنات مکرمون, یہی لوگ ہیں جو بڑے مکرم اور معزز باغات میں ہوں گے. فما للذین کفروا, یعنی باغات میں ہوں گے بڑے معزز اور مکرم. فما للذین کفروا, تو کیا ہو گیا جن لوگوں نے کفر کیا, قبلک مہطعین, وہ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں, عن الیمین وعن الشمال, دائیں طرف سے بائیں طرف سے, عزین, گروہوں کی شکل میں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم, کیا ان میں سے ہر بندہ یہ توقع رکھتا ہے, یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا؟ وہ بھاگ بھاگ کے آگے چڑھ چڑھ کے آپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے ان کے لیے جنتیں موجود ہیں. کلا, ہرگز نہیں. انا خلقناہم, ہم نے ان کو پیدا کیا, مما یعلمون, اس سے وہ جو جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کے اور مغربوں کے رب کے. انا لقادرون, کہ بے شک ہم قادر ہیں. کس چیز پر قادر ہیں؟ علی ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم ان کو ان سے بہتر سے بدل دیں. ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ان کو ختم کر کے ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں. وما نحن بمسبوقین, اور نہیں ہے ہمیں کوئی عاجز کرنے والا, کوئی ہم سے آگے بڑھنے والا نہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا, ان کو چھوڑ دیجئے بےہودگیوں میں, ان کی جو بےہودگیاں ہیں ان میں ان کو چھوڑ دیں. ویلعبوا, ان کے کھیل تماشوں میں ان کو چھوڑ دیں. حتی یلاقوا یومہم, جس دن یہ اپنے دن کو, یہاں تک کہ جس دن یہ ملیں گے اپنے دن سے. کون سا دن؟ الذی یوعدون, وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث, جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے, سراعا, بھاگتے ہوئے, کأنہم الی نصب یوفضون, ایسا کہ جیسے کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہیں, کسی نشانے کی طرف, کسی ٹارگٹ کی طرف لپک رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ, ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. آگے سورہ نوح ہے, یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ, بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. ان انذر قومک, اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے. من قبل ان یأتیہم عذاب علیم, اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے. قال یا قومی, انہوں نے کہا اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, میں تمہاری طرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ واطیعون, اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم, وہ بخش دے گا تم سے تمہاری گناہوں کو. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ, جب اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے, لا یؤخر, پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا, اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. لو کنتم تعلمون, کاش تم جانتے ہو. قال ربی, انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے, اے میرے رب, انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو صورت ہے نا, اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے جب تنگ 950 سال انہوں نے اپنی سب کچھ لگا دیا ان کو سمجھانے میں, یہاں تک کہ وہ قوم نہیں سمجھی سوائے کچھ لوگوں کے. تو پھر آخر کر انہوں نے اپنی قوم کے اوپر کیا کیا؟ بد دعا دی. اور وہ بد دعا اللہ یہاں سے سن رہے ہیں. دیکھیں کتنے نبی کو تنگ کیا, اور نبی اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ان کو یہاں تک یہ بد دعا دینی پڑی. انہوں نے کہا اے اللہ, اے میرے رب, انی دعوت قومی, میں نے اپنی قوم کو پکارا, دعوت دی, لیلاً ونہارا, دن اور رات, کوئی ٹائم نہیں چھوڑا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, نہیں زیادہ کیا میرے بلانے نے ان کو مگر بھاگنے میں. یعنی میرے بلانے سے بجائے یہ کہ وہ میرے قریب آتے, مجھ سے مزید بھاگنا شروع ہو گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں, یعنی میں ان کو بلاتا آؤ میں تم سے اللہ کی معافی مانگتا ہوں اور اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے اوپر انہوں نے کپڑے ڈال دیے, اپنے آپ کو کپڑوں سے لپیٹ دیا, شو کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتے. وَأَصَرُّوا, اور اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا, پھر میں نے اونچی آواز سے ان کو بلایا, لاگوں کے سامنے ساروں کو اکٹھا کر کے ان کو اونچی آواز سے بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ, پھر میں نے ان کو اعلان کیا, پھر میں نے ان کو اعلانیہ بلایا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, اور میں نے اکیلے میں پوشیدہ طور پہ بھی ان کو سمجھایا. یعنی لوگوں کے سامنے بھی اعلانیہ بلایا اور چھپ چھپ کے بھی, ہر طریقہ ہر اسٹریٹجی جو دعویٰ کی ہو سکتی ہے میں نے اپنائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, پس میں نے کہا, کیا دعوت دی, میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو, گناہوں کی توبہ کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بخشنے والا ہے.
یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ سارا کام کیا. یرسل السماء علیکم مدرارا، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تم پر مسلسل بارش نازل کریں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گے دنیا میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں چلا دیں گے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، میں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں آتا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف حالات میں پیدا کیا، پہلے نطفہ تھے، پھر علقہ، پھر مضغہ، وہ ساری تفصیل. أَلَمْ تَرَوْا، کیا نہیں تم دیکھتے، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ کس طرح پیدا کیا. وجعل القمر فيهن نورا، اور اس نے بنایا چاند کو ایک نور کی شکل میں. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو ایک چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ اس نے اگایا تمہیں زمین سے سبزے کی طرح. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں واقعی اس زمین میں دوبارہ لے جائے گا. ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے روز نکالے گا وہاں سے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ اس نے تمہیں بنایا تمہاری زمین کو فرش، تمہارے لیے تمہاری زمین کو فرش بنایا. لتسلکوا منہا، تاکہ تم اس پہ چلو پھرو. سبلا فجاجا، اس کے کھلے رستوں میں. قال نوح ربی، انہوں نے آگے اللہ مجھے جواب کیا دیا. انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور انہوں نے کیا کیا، پیروی کی. کس کی؟ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ہر اس شخص کی پیروی کی جس نے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد میں سوائے خسارے کے کچھ نہ دیا. یعنی وہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جس نے ان کو صرف گھاٹا دیا. کس میں؟ ان کی مالوں میں بھی اور ان کی اولادوں میں بھی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چالیں چلی، بڑی بڑی چالیں چلی میرے خلاف. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے یہ کہا آپس میں ایک دوسرے کو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا نہ سواع کو چھوڑنا. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یغوث کو چھوڑنا نہ یعوق کو چھوڑنا نہ نصر کو چھوڑنا. یہ 5 ان کے بڑے معبود تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا. وقد اضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب یہاں سے بد دعا شروع. یہ ساری بات کرنے کے بعد اے اللہ یہ ہوا سارا. اب اللہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، نہ تو ظالموں کو کر مگر گمراہی میں، گمراہی میں بڑھا دے، مزید ان کو بڑھا دے. مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اغرقوا، وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ملا. وقال نوح ربی، نوح نے اپنے رب سے کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر ایک بھی کافر کا گھر نہ باقی رکھیں، سب کو ختم کر دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے سوائے ایسی اولاد کے جو بڑے بدکار اور ناشکر ہیں. یعنی اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے، ان کی جو آگے اولادیں ہوں گی وہ بھی انہی کے راستے پہ چلنے والی ہوں گی. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے. ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان لا کر. وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا. تو یہ بد دعا انہوں نے دی. یہ پورا اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اس کے بعد ان کو بد دعا دی اور اس سے کنکلوژن ہوئی. آگے سورہ جن ہے، یہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن مجید کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک قرآن بڑی عجیب بات کو سنا، قرآن بڑے عجیب قرآن کو سنا. یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. ہم نے ایسا کلام سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا به، تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم آئندہ سے کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلا جنات جو ہیں وہ بھی شرک، ان کے اندر بھی کافر مشرکین ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. یہ مسلمان جن جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ابھی یہاں پہ ایک جنات کی جماعت میں گزرا ہے اور آپ کا قرآن سنا ہے اور وہ چلے گئے، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. اور فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو ڈرایا ہے اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی، آپ کو یہ وحی کے ذریعے پتہ چلا. اس سے پتہ چلا علماء کہتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اور کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ صرف لاجک یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی وہ مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز ثابت نہ کریں جو کہ سپر نیچرل ہو. کیوں؟ اس کو ہم پروو کرنا پڑے گا ہمیں. بھئی آپ اگر سپر نیچرل چیزوں کو اس طریقے سے صرف اس ڈر سے
کہ جی ہمیں پروو کرنا پڑے گا، اور سپر نیچرل کوئی غیب کی چیز ہے اس کو ہم پروو نہیں کر سکتے، جنات کو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ اگر ڈینائی کرنا شروع کر دو گے تو پھر بہت سی چیزیں، پھر تو آپ کو فرشتوں کو بھی ڈینائی کرنا پڑے گا، ان کو بھی نہیں پروو کر سکتے آپ۔ اسی طریقے سے بہت سے غیب کے معاملات ہیں، عذاب قبر ہے، اس کو ڈینائی کرو گے وہ بھی پھر آپ کو نہیں کرنا، اور وہ ڈینائی کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی کہیں نے ڈینائی کیا، اسی طریقے سے وہ عذاب قبر کو بھی ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ سارے کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے پھر سب سے بڑا سوال آتا ہے پھر آپ اللہ کو بھی ڈینائی کر دو، اللہ کو تو نہیں نہ دیکھ سکتے، اس کے اوپر آپ کیوں اتنا تکلف کرتے ہو؟ پھر قیامت کو بھی ساری چیزوں کو پھر آپ ڈینائی کر دو۔ تو جنات کو علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی قرآن مجید کا صریح انکار ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور عجیب و غریب وہ کہتے ہیں جن سے مراد اصل میں جنون ہے، اور پاگل لوگ تھے کچھ اور ایسے لوگ، اور بعض نے کہا نہیں اصل میں جن سے مراد وہ بندہ ہے جو کہ سویلائزیشن سے جس کا تعلق نہ ہو، یہ کوئی دیہاتی لوگ تھے جو وہاں سے گزرے۔ عجیب و غریب تعویلات ہیں جس کا کوئی تک نہیں بنتا، آپ آیات پڑھتے جائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ، اور پھر ہر آیت کو ان کو پھر اتنا تکلف کر کے فار فیچڈ قسم کی انٹرپریٹیشنز کرنی پڑتی ہیں ان کی۔ تو ایسی چیزوں پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو ہمارے دین نے بتا دی چپ، اور احادیث میں تو اس سے بھی زیادہ کلیئرٹی موجود ہے، تو احادیث کو پہلے ہی نہیں مانتے، ظاہر ہے احادیث کو ماننا پڑے گا تو پھر وہ باقی چیزیں بھی ماننی پڑیں گی۔ انہوں نے جنوں نے کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب نے نہ کوئی بیوی پکڑی ہے اور نہ کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی بھی انسان اور کوئی جن اللہ پہ جھوٹ نہیں مان سکتا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہمارے بڑے بڑے جنات جو تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور ہم نے وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے تھے کہ اللہ کی بیٹے بھی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہے، وہی والی چیزیں جو ہمارے اندر یعنی انسانوں کے اندر موجود تھے، وہی عقائد اور نظریات ان میں بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے مانا کیونکہ ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کوئی بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہم نے تو مانتے گئے کہ اچھا یہ بتا رہا ہے اس کا مطلب سچ ہوگا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ کچھ آدمیوں میں سے لوگ تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو پناہ مانگتے تھے جنات کے لوگوں میں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور ان انسانوں نے جنات کو تکبر میں اور ڈرانے میں مزید بڑھا دیا۔ یعنی کچھ انسان ایسے تھے جو جنات سے کیا مانگتے تھے، یہ جنات خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان ہیومن بینگز وہ جنات سے مدد مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے جنات کیا کیا، جنات ان کے اوپر غالب ہو گئے، مسلط ہو گئے، اور ان کو مزید ڈرانا بھی شروع کر دیا، اور ان کے اوپر مزید انہوں نے تکبر بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا، اس سے علماء استفادہ یہ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جو جنات سے جتنا ڈرتا ہے اور جتنا ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جتنا ان سے مدد مانگتا ہے، اتنے جنات ان کے اوپر مسلط اور غالب ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسول بنا کر کسی کو نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَثًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹچ کیا، ٹٹولا، تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی ہم آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے پہرے دار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ شعلے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اب نہیں جا رہے۔ کیوں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو کوئی سنتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ پاتا ہے جو پہلے سے اس کے لیے تیار پڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم جایا کرتے تھے آسمانوں میں، اس وقت ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پہرے دار بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوئی کان سے بات سننا شروع کریں تو اچانک ایک شعلہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جو زمین میں ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کا ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ آسمان کو اس طرح گارڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں یقین ہو گیا یا تو آسمان کی طرف سے کوئی یمین والوں کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی اللہ کا عذاب اترنے لگا ہے، یا پھر کوئی بہت اسپیشل چیز اترنے لگی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹیکٹ اور اتنا گارڈ کیا گیا تاکہ ہم کوئی بات نہ سن سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کو بچانا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گارڈ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ جنات کان لگا کے سنتے تھے، تو وہ تھوڑی سی بات سن کے پہلے ہی جا کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور وہ کاہن اپنے لوگوں کو جھوٹ ملا کے بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس لیے بچایا کہ کہیں کاہن پہلے سے جنات کی مدد سے قرآن مجید کی وحی کی کچھ باتیں لوگوں کو پھیلا دیں جھوٹ ملا کے، تو بعد میں لوگ کہیں وہ یہ تو کاہن بھی یہی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کاہنوں سے سنا، کیونکہ کاہن پہلے آ کے بتا دیں، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو بالکل گارڈ کر دیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ برے بھی لوگ تھے،
کننا طرائق قددا، ہم مختلف راہوں پہ تھے، مختلف رستوں پہ چلنے والے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمیں گمان کیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، فی الارض زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اس کو ہرگز نہیں ہرا سکیں گے بھاگ کر، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور یقیناً ہم نے سنی ہدایت کی بات، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے کے آئے، اب ہم نے ہدایت کی بات سنی، اب ہم ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو اپنے رب پر ایمان لے کے آیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے کوئی خوف نہ ہوگا کسی نقصان کا، اور نہ ہی کسی ظلم کا اس کو کوئی خوف ہوگا، نہ کسی نقصان کا اسے کوئی خوف ہوگا، نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جو گناہگار بھی ہیں، فمن اسلم، پس جو اسلام لے آیا، فاولئک تحروا رشدا، تو وہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، واما القاسطون، جو گناہگار ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا فیول بنیں گے، وان لو استقاموا علی الطریقۃ، اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے رستے پہ، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے وحی کی صورت میں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ صحیح رستے پہ رہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو بہت پانی پلاتے رہیں گے، ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائے اس میں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اللہ اس کو داخل کرے گا سخت عذاب میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، یہاں تک نا پیچھے اس سے پہلے جنات کی بات ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ سے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات، اس سے پہلے یہ تھی کہ انہوں نے کہا جب تک گناہگار ہیں تو یہاں تک جنوں کی بات مکمل ہو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں نہ پکارو، تو مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں کہ اس کو پکارا جائے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، يَدْعُوهُ، کہ وہ اس کی عبادت کرے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب تھا وہ ہو جائیں اس کے اوپر گروہ در گروہ، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے تو یہ کفار سارے گروہوں کی شکل میں آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، قل، کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اور میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا، قل انی لا املک لکم، کہہ دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا، لکم ضرا ولا رشدا، تمہیں کوئی نقصان دینے کا نہ تمہیں کچھ بھلائی دینے کا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے مجھے ہرگز اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور ہم یہاں پہ بہت سے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، یہاں پہ نبی کے منہ سے اللہ نے نکلوایا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ مجھے بچا سکتا ہے، مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز نہ پاؤں گا اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میں پیغام پہنچاتا رہوں اور اس کی طرف سے میں پیغام لے کے آؤں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، پس وہ عنقریب جان لیں گے، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کس کا مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد میں کم ہے، یعنی کون ہے جس کے مددگار کم بھی ہیں اور طاقت میں بھی بہت کمزور ہے، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یہ اللہ نے اس کے لیے کوئی دور کی مدت طے کی ہے، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا یہ جو عذاب آئے گا، یہ قیامت آئے گی، یہ ابھی آئے گی یا اللہ نے کوئی اس کے لیے لمبا ٹائم رکھا ہے، عالم الغیبی، اللہ غیب کو جاننے والے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتے، اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے، الا من ارتضی من رسول، سوائے جو اپنے رسول میں سے جس کے لیے اللہ پسند کرے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، بس بے شک چلتا ہے اس کے آگے پیچھے، ومن خلفہ، اس کے پیچھے، رصدن، ایک محافظ، اللہ تعالیٰ جب بھی وحی کا علم دیتے ہیں اپنے نبی کو تو اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی جنات اس سے کچھ نہ سن لیں، لیعلم ان قد ابلغوا، تاکہ وہ معلوم کر لے کہ یقیناً انہوں نے پہنچا دیے رسالاتی ربہم، اپنے رب کے پیغامات، واحاط بما لدیہم، اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہے، واحصا کل شیء عددا، اور اس نے ہر چیز گنتی میں شمار کر رکھی۔ آگے مزمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، نصفہ، آدھا، او انقص، یا اس سے کم کر لیں، منہ قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا آدھے سے مزید بڑھا دیں،
ورتل القرآن ترتیلا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری بوجھ، ہم آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں دعوت کی۔ تو آپ ذرا اپنا قیام جو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ تھوڑا کم کریں، کیونکہ صبح کے وقت آپ نے بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت سے بوجھ ہیں آپ نے نبھانے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے پتہ چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں پہ قم اللیل حکم دیا گیا کہ تم قیام کرو، آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے ساتھ نیک لوگ ایمان والے بھی قیام کریں۔ تو اس سے پتہ چلا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 1 سال یا اس سے کچھ عرصے زیادہ تک قیام اللیل فرض تھا، 6 نمازیں تھیں پہلے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات کے اندر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں غریب، کچھ میں کمزور لوگ بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تم سے یہ رات کی نماز زیادہ نہیں پڑھی جائے گی، تم اس کو حق نہیں ادا کرو گے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نفلی نماز بنا دی ہے جو قیام اللیل ہم کر رہے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، اللہ نے کہا کہ ہم تم پر ایک عنقریب ڈالیں گے ایک بھاری بات، ایک بھاری بوجھ تم پر ڈالیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ نفس کے لیے، نفس کو روندنے کے لیے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ سخت ہے، واقوم قیلا، اور بات کے لحاظ سے زیادہ بہتر اور درست ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رات کو اٹھنا نفس کو کنٹرول کرنے میں، نفس کو روندنے کے لیے سب سے مضبوط ترین چیز ہے۔ جو بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے وہ راتوں کو قیام اللیل شروع کر دے۔ اور دوسری بات ہے الفاظ کے تلفظ، یعنی الفاظ کہنے میں یہ سب سے بہتر، کیونکہ رات کو جب اکیلا ہوتا ہے بندہ، انسان فوکسڈ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے، انسان کے الفاظ صحیح منہ سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اچھی بات کرتا ہے۔ ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا، طویل شغل ہے، بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے کام ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کی آپ یاد کیجئے، اپنے رب کا نام۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر، سب سے الگ دور ہو کر اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے، یعنی لوگوں سے الگ ہو کے اپنے رب کے ساتھ خاص ہو جائیے اور اس کے ساتھ لو لگا لیجیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رب ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ بھی کہا جاتا ہے نبی کے نام کا ذکر کریں، ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے، نبی کی تعریف ہوتی ہے، اس کی حمد ہوتی ہے، اس کی نعت ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے نعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذکر جو ہے نا، اللہ، اللہ اکبر، اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سارے اذکار ہیں، یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی نے محمد 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 اس طرح کا ذکر کچھ نہیں سکھایا۔ اللہ معاف کرے لوگ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں محمد محمد، علیہ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے نکالا انہوں نے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی معبود، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، واصبر علی ما یقولون، اور جو وہ غلط باتیں کہتے ہیں ان پہ صبر کیجئے، واہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کو اچھی طرح چھوڑ کے کنارہ کش کر دیجئے، وذرنی والمکذبین، مجھے چھوڑ دو اور جھٹلانے والوں کو، میں اس سے نپٹوں گا، قل النعمتی، وہ لوگ جو خوشحال لوگ ہیں، ایسے جھٹلانے والے جو خوشحال ہیں، ومہلہم قلیلا، اور ان کو مہلت دے دیں تھوڑی سی، اللہ کہتے ہیں ذرا مجھے ان کے ساتھ نبٹنے دو، مجھے چھوڑ دو ان کے ساتھ۔ انا لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ہے ان لوگوں کے لیے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے، وعذابا الیما، اور بڑا دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض، جس دن زمین کانپ اٹھے گی، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ، ریت کے ٹیلوں کی طرح پہاڑ ہوں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہدا علیکم، وہ گواہی دینے والا ہے تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے رسول فرعون کی طرف بھی بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے تو اپنے رسول کا انکار کیا، فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا بڑے وبال کا پکڑنا، بڑے وبال کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ فکیف تتقون، تم کیسے تم بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، یومن، اس دن کا، تم کیسے بچو گے اس دن اگر تم نے کفر کیا، کس دن، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن جب قیامت کی سختیاں آئیں گی لوگوں کے سامنے، تو اتنا وہ سخت دن ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید کی آیت، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس سے، کان وعدہ مفعولا، یہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف رستہ پالے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، ونصفہ، یا اور آدھی رات قیام کرتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی آپ 2/3 رات کا قیام کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادہ کرتے تھے، 1/3 1/3، کبھی آدھا اور کبھی 2/3 کیا کرتے تھے۔ وطائفۃ من الذین معک، اور مجھے یہ بھی اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ اہل ایمان بھی مل کے قیام کرتے ہیں، کیوں، ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا۔
واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ فرماتے ہیں رات اور دن کا. علم ان لن تحصوہ، وہ جان چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کو زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے لیے نرمی اختیار کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب جس قدر آسانی ہو قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو، نفلی نماز بن گئی. علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جانا، اس کو پتہ ہے اس بات کا، اس کو علم ہے کہ عن قریب تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کرتے ہوں گے، کس کے لیے؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر من، تو جو بھی تمہارے لیے آسان ہے اس کی تم تلاوت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرضہ حسنہ یعنی اچھا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے بھیجو گے، آگے اچھے کام کرو گے. تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وہ بہتر اور عظیم ترین ہے اجر میں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، بڑائی بیان کرے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجیے. والرجز فہجر، اور اپنے آپ سے جو گندگی ہے اس کو دور کر لیجیے. ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کریے اس لیے تاکہ زیادہ لینے کی غرض سے. بعض لوگ دوسروں پر احسان اس لیے کرتے ہیں کہ ان ریٹرن میں اس سے زیادہ ہمیں ملے گا. اللہ کہتا ہے اس وجہ سے احسان نہ کیجیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس وہ دن بہت مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا. ذَرْنِي، مجھے چھوڑ دیجئے. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اس بندے کو بھی چھوڑ دے میرے ساتھ. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال عطا کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے کئی بیٹے ان کو عطا کیے جو اس کے سامنے حاضر رہنے والے. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کیا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اس کے باوجود ان نعمتوں کے بعد وہ مزید مجھ سے مانگتا ہے، وہ مزید چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور بھی دے. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، میں اس کو ضرور چڑھاؤں گا ایک مشکل گھاٹی. قیامت کے دن جہنم کی گھاٹیاں ہوں گی جس کے اوپر اس کو مشکل اب اس سے مراد کون ہے، کون سا شخص مراد ہے؟ بعض علماء نے کچھ نام بتائے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ولید بن مغیرہ، یہ بہت بڑا سردار تھا، اور بھی بڑے بڑے ابو جہل جیسے سردار ہیں، ان کی حرکتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا. بعض علماء کہتے ہیں جنرل مراد ہے، یعنی وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو اس طرح کی صفات رکھنے والا ہے. انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اس نے اندازہ لگایا، یعنی اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اندازے لگائے. فقتل کیف قدر، مارا جائے. اللہ کہتے ہیں بدنام، اللہ کہتے ہیں وہ مارا جائے کتنا، کیسا اس نے غور کیا، کیسے اس نے اندازہ لگایا. ثم قتل، پھر وہ مارا جائے. دوبارہ اللہ نے بددعا دی. کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنا منہ بنایا. وبصر، اور اپنا منہ بگاڑ لیا، یعنی تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جب آیات بیان کی، اندازہ لگایا کہ جی یہ ازمپشنز لگائیں، اور اس کے بعد بڑے تکبر سے اپنی منہ بگاڑ کے اس نے کیا کیا، منہ پھیر لیا اور تکبر کیا. فقال، اور کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو اگلوں سے نقل کیا گیا جادو ہے، یعنی یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک آدمی کا، ایک انسان کا کلام. سأصلیہ سقر، اللہ کہتا ہے میں اس کو ان قریب جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے. جہنم کے بھی کئی نام ہے، اس میں سے ایک سعیر بھی ہے، ایک سقر بھی ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ نہیں باقی رکھے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی. جہنم کی خاص بات یہ، جہنم کی آگ لا تبقی ولا تذر، نہ اس میں کوئی بندہ زندہ رہ سکے گا نہ کوئی مر سکے گا، یعنی ایسی کیفیت ہوگی. لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلسا دینے والی آگ ہوگی. علیہا 19، اس پہ 19 داروغے ہوں گے، 19 اس کے سپروائزرز اور کیئر ٹیکرز ہوں گے، اور ان کا ہیڈ مالک ہوگا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں ہم نے داروغے بنائے دوزخ کے مگر فرشتے، جتنے بھی یہ ہوں گے یہ فرشتے ہوں گے. وما جعلنا عدتهم، اور نہیں ہم نے ان کی تعداد کو بنایا الا فتنة للذین کفروا، مگر کافروں کی آزمائش. کافروں کی آزمائش، جب اللہ نے جب یہ آیات نازل ہوئی کہ 19 فرشتے ہیں تو کافروں نے مذاق شروع کر دیا. ایک نے کہا کہ اتنے تو میں اکیلے سنبھال لوں گا، باقی تم دیکھ لینا، یعنی لہٰذا اس طرح مذاق اڑانا شروع ہے. اللہ نے آزمائش بنائی. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب،
تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر پہلے بھی کتابوں میں کیا. اللہ کہتے ہیں تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے ہاں یہ سچ ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا اس سے مزید ایمان بڑھ جائے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بتاتے ہیں، کافر اس کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اہل کتاب کو اس سے تصدیق ہو جاتی ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں اسے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں پڑ جائیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، مراد اہل کتاب ہیں، والمؤمنون، اور مومن. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، وہ کہیں، والکافرون، اور کافر یہ کہیں. یعنی اللہ نے کہا ہم نے آزمائش بنائی. کیوں آزمائش بنائی؟ تاکہ منافق اور کافر یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ 19 کیوں، 20 کیوں نہیں، 100 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ اسی طریقے سے گمراہ کرتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جاننے والا ہے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں یہ نصیحت مگر آدمی کے لیے. کلا والقمر، اللہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر آدمی کے لیے ایک نصیحت ہے. کلا والقمر، نہیں ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم وہ جب روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے. اللہ نے 3 قسمیں کھانے کے بعد کہا یہ قیامت بہت بڑی آفت ہے. نذیر للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب جو کوئی چاہے تم میں سے وہ آگے بڑھ جائے، جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے. اب تمہارے پاس اختیار ہے، کوئی عمل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو اس نے عمل کیے ہیں اس کے بدلے وہ گروی رکھی گئی. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے لوگ. وہ کون ہے دائیں ہاتھ والے لوگ؟ جو ہم نے سورہ واقعہ کے اندر جس کا تذکرہ کیا. فی جنات، وہ جنت میں ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. عن المجرمین، کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ مجرمین کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، مجرموں سے کہیں گے بتاؤ تمہیں آگ میں کس نے ڈالا، سقر میں کس نے ڈالا، جہنم میں. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہمیں جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ، دیکھیں سب سے بڑا گناہ پہلا جو ذکر کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. اس سے پتہ چلا اللہ کہہ رہے کافروں کی نماز کا مطلب کیا ہوا، یعنی یہ تو کام تو کافروں کا نماز. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ، اور بعض علماء کی یعنی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر کافروں کے اوپر، یعنی کافروں کے لیے نہ صرف اللہ پر ایمان لانا فرض ہے بلکہ اس طریقے سے نماز روزہ بھی فرض ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ پکڑیں گے. ان کی گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی، یعنی ان کی سزا کے اندر ایڈیشن کی یہ بھی وجہ ہوگی کہ ایک تو تم اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ پہ ایمان لانے کے بعد والے کام بھی تم نے نہیں کیے، یعنی یہ وہ بھی مکلف ہے اس چیز کے. بہرحال یہ ایک علماء کی رائے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ وہ کہیں گے قیامت کے دن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کافروں کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں کافروں پہ بھی نماز فرض ہے. تو اگر ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر باقی چیزیں بھی فرض ہیں. اسلام پورا کا پورا فرض ہے، اسلام کا صرف ایک جز ان کے اوپر فرض نہیں ہے. حتی اتانا الیقین، وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، جزا اور سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یقین آ گئی ہمارے پاس. یقین سے مراد موت. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو سفارش کرنے والوں نے ان کو کوئی سفارش کا فائدہ نہیں دیا. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اللہ کہتے ہیں فما لهم، ان کو کیا ہو گیا، عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے یہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قصفرہ، جو شیر سے بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نصیحت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو دیا جائے ایک کھلا ہوا صحیفہ. یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے آسمان سے ایک کتاب بھیجے جس پہ باقاعدہ اس کے نام کا لیٹر ہو، لکھا ہو کہ تمہارے لیے یہ احکامات. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، اب جو چاہے اس کو یاد کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں یاد رکھیں گے اس کو مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو چاہے گا وہی یاد رکھے گا. ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق ہے. وہ اہل المغفرہ، اور وہی مغفرت کے لائق ہے. آگے سورہ قیامہ ہے، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں دل اور ایسے نفس کی قسم کھاتا ہوں جو کہ ملامت کرنے والی ہے. انسان کے 3 نفس ہیں. ایک نفس وہ ہے جو انسان کی کو برائی پہ ملامت کرتا ہے،
نفس لوامہ کہتے ہیں اچھا نفس ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز نہ جمع کر پائیں گے اس کی ہڈیوں کو، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے. بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کے پورے جو ہے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے جو نوک اور کنارے ہیں ان کو بھی ہم برابر کریں. بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ اپنے آگے والے دنوں میں بھی برائیاں کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. فإذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وخسف القمر، چاند جو ہے اس کو گرہن لگ جائے گا یا بند ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے. یقول الانسان، کہے گا انسان، این المفر، آج کے دن کہاں بھاگنے کی جگہ ہے. کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بچاؤ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، تمہارے رب کی طرف آج صرف اسی کی طرف ٹھکانا ہے. ینبأ الانسان، انسان کو جتلایا جائے گا، انسان کو بتایا جائے گا، خبر دی جائے گی. یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر خود ہی باخبر ہے. انسان کو سب پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چھوڑا اور کیا آگے بھیجا. ولو القی معاذیرہ، اگرچہ اپنے عذر اور ہیلے تلاش کر لے. انسان جتنے مرضی ہیلے ڈال لے، ہیلے تلاش کر لے، جتنی بھی باتیں اللہ کے سامنے پیش کر دے، ایکسکیوزز، اس کو سب پتہ ہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت نہ کیجیے تاکہ آپ جلدی کر سکیں اس کو. یعنی قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو اس کے لیے جلدی نہ زبان کو پھیرا کریں، آرام سے پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تاکہ قرآن مجید جب جبریل آتے قرآن لینے کے تو اللہ کے رسول جلدی زبان کو ہلایا کرتے کہ کہیں ان کو بھول نہ جائے، وہ یاد کر لیں جلدی سے. اللہ نے کہا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کیونکہ ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا. فإذا قرأناه، پر جب ہم اسے پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تو آپ اس کے پڑھنے کے پیچھے آپ بھی پڑھیں، اس کی پیروی کریں. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا وضاحت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ذمہ ہے کہ قرآن مجید کی وضاحت کرنا. کلا، ہرگز نہیں. بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی کرتے ہو دنیا کو. عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو، تو اللہ نے دنیا کا نام جلدی رکھا ہے. تم پسند کرتے ہو جلدی کو. وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے بہت بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ گمان کرتے ہوں گے، خیال کرتے رہیں گے، وہ خیال کریں گے. یفعل بہا فاقرہ، کہ ان سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، بہت سخت معاملہ کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک، جب انسان کی بالکل جان نکلنا شروع ہوگی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے، کوئی ڈاکٹر موجود ہے یہاں پہ، کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا موجود ہے. اللہ کہتے ہیں جب انسان کے موت کا وقت آئے گا تو جب انسان کی جان بالکل نکلنا شروع ہوگی اور انسان کی جان بالکل انسان کے منہ تک آ جائے گی تو اس وقت سارے مل کے کہیں گے ہے کوئی دم درود کرنے والا، کوئی ڈاکٹر. وظن انہ الفراق، اور اس کو پتہ ہو جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری کے ساتھ لپٹ جائے گی. آپ کو پتہ ہے جب جان نکلنے لگتی ہے انسان کی بالکل تو انسان سٹریس کرتا ہے اور انسان کی جو پنڈلی اور ٹانگیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب کی طرف جانے کا دن ہے. یہ آج کا دن ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن اس نے اپنے رب کی طرف جانا ہوگا. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے کوئی تصدیق کی، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ پوری زندگی جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتا تھا بڑے جا کے اکڑتا تھا، بڑا فخر کرتا تھا. اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر، مزید تجھ پر افسوس ہے. ثم اولا لك فاولا، مزید تجھ پر افسوس ہے، پھر تجھ کے اوپر افسوس. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار 4 دفعہ کہا تجھ پر افسوس. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، گمان کر بیٹھا ہے، ان یترک سدی، کہ اس کو بغیر کسی چیز کے، بغیر ذمہ داری کے چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا، ایک منی کا قطرہ جس کو ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ، پھر وہ ہوا، جمع ہوا خون. فخلق فسوى، پھر اس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو درست کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منی کا قطرہ تھا، پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد اس کو پیدا کیا اور اس کو برابر کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس سے بنائی 2 قسمیں، مرد اور عورت کو. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ذات یہ پیدا کر سکتی ہے کیا وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ کہتے ہیں بالکل کر سکتی.
آگے سورۃ الدہر ہے، مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ ایک وقت انسان پر ایسا آیا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، he was nothing۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا، ایسے پانی کے قطرے سے جو مخلوط ہے، جو ملا ہوا ہے، یعنی مرد اور عورت کے دونوں کے وہ نطفہ مل کے ایک انسان جو ہے، ان کا پانی مل کے پھر کیا ہوتا ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ نبتلیہ، ہم اسے آزمائے، ہم نے اس لیے اس کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی ایک رستے کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کے اوپر ہے وہ اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا ناشکرا، یعنی اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، واغلالا وسعیرا، توق تیار کی ہے اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ پئیں گے ایسے پیالوں میں سے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، خوشبو کی۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ، ایک چشمہ ہوگا ان کے لیے جس سے پیتے ہیں وہ، یعنی جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اس کو بہا کر لے جائیں گے جہاں پہ وہ چاہیں گے۔ یعنی ایسے چشمے، جنت کے جو چشمے ہوں گے ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ ہر جنتی اس کا منہ جہاں پہ بھی موڑنا چاہے گا، مثال کے طور پہ ایک کہے گا کہ جی اس کا جو ہے نا ایک اینڈ، ایک چشمہ میری طرف، میرے گھر کی طرف بھی آ جائے، یا میرے فلاں جو ہے، فلاں میرا پیلس ہے اس کی طرف بھی اس کا منہ ہو جائے، تو اس طریقے سے وہ اس کو جہاں پہ چاہیں گے اس کو لے بھی جائیں گے۔ یوفون بالنذر، اللہ کہتے ہیں ان کی خاص بات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، یہ اپنی نظروں کو، اپنی وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور یہ ڈرتے تھے اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، ایسے دن سے، قیامت کا دن جس کی برائی جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے تھے کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر، مسکیناً ویتیماً واسیرا، اللہ کی محبت کی خاطر وہ کھانا کھلاتے تھے ہر مسکین کو، ہر یتیم کو، ہر قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے تھے ساتھ آگے سے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے، کوئی شکریہ بھی نہیں کہتے ہم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسا قمطریرا، جو منہ بنانے والا اور منہ بگاڑنے والا دن، ہم ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہمارا رب جو ہے ایسے دن کو لے کے آئے گا جو دن انسان کے منہ کو بھی بگاڑ دے گا اور اس کے منہ بنانا، جس دن انسان تکلیف سے اور پریشانی سے منہ بنائے گا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کی برائی سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور اللہ نے ان کو عطا کی تازگی اور خوش دلی، سرور، دل کی خوشی۔ وجزاہم بما صبروا، اور ان کو دیا بدلہ ان کے صبر کی وجہ سے، جنتا وحریرا، جنت بھی اور ریشمی لباس بھی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تکیہ لگائے ہوں گے تختوں کے اوپر۔ لا یرون فیہا شمسا، نہ اس میں کوئی دھوپ محسوس کریں گے، ولا زمہریرا، اور نہ سخت سردی، جنت میں نہ بہت سخت دھوپ ہوگی نہ بہت سخت سردی ہوگی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور نزدیک ہو رہے ہوں گے ان کے اوپر ان کے سائے۔ وذللت، اور نزدیک کر دیے جائیں گے، قطوفھا تذلیلا، اس کے گچھے، جو پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ قریب کر دیے جائیں گے جھکا کر۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے اوپر دور ہوگا ایسے برتنوں کا جو چاندی کے برتن ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ، اور ایسے پیالے ہوں گے، كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو شیشے کے بنے ہوں گے۔ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، ایسا شیشہ جو چاندی کی طرح کا ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو جنت کے اندر جو وہ ہوں گے، جو پیالے ہوں گے شیشے کے ہوں گے، لیکن وہ ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی کا بنا ہوگا، یعنی چاندی کی طرح چمکتا ہوا شیشہ ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا بہت مناسب اندازہ، یعنی وہ جو گلاس ہوں گے نا، وہ گلاس صرف خوبصورت نہیں ہوں گے بلکہ ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ بڑا پرفیکٹ اس کے اندر میجرمنٹ، ایسا ڈرنک، اتنا ہی ڈرنک آئے گا جتنا ایک بندے کی چاہت ہوگی، اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو پلایا جائے گا ایسا جام، كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا، جس کے اندر جو زنجبیل ہے اس کی آمیزش اور اس کی ملاوٹ ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبیلا، اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، سلسبیل سے مراد کیا، علماء کہتے ہیں سے مراد یہ کہ بہنے والا چشمہ، یعنی اس کو جہاں پہ چاہیں گے لے جائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور اس کے اوپر ان میں گردش کریں گے، ان کے اوپر ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ایسے لڑکے ان کے اوپر کھانے وغیرہ لے کے آئیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اذا رأیتہم، اگر آپ ان لڑکوں کو دیکھ لیں، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو اتنے وہ خوبصورت لڑکے ہیں کہ آپ کو لگے گا جیسے یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا تو وہاں پہ بڑی نعمت کو دیکھے گا اور بڑی سلطنتوں کو دیکھے گا، یعنی ہر جنتی کے پاس بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ان کے اوپر ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ باریک ریشم کے ہوں گے، خضرن، اور خضرن سبز ہوں گے، سبز ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ، اور ان کا جو استبرق ہوگا، یعنی وہ دوسرے جو ایک ریشم جو آپ نے بتایا سندس ایک ریشم باریک ریشم، اور اسی طریقے سے استبرق یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، اور انہیں پہنایا جائے گا اساورہ کنگن من فضة چاندی کے، یعنی چاندی کے زیورات ہوں گے ان کے لیے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب پلائے گا ایک ایسا مشروب جو بڑا پاکیزہ ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہاری جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت جو ہے اس کی قدر کی گئی ہے، یعنی تمہاری محنت اللہ نے ضائع نہیں کی، اس کی قدر کی گئی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا تنزیلاً، آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ آپ فالو کیجئے، بات مانیے کسی گناہ گار آدمی کی اور نہ کسی ناشکرے آدمی کی۔ واذکر اسم ربک، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فاسجد لہ، اس کے لیے سجدہ کریں۔ وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کا جو لمبی رات ہے، یعنی رات کا جو بڑا حصہ ہے، اس میں آپ کہنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ تو دنیا کو چاہتے ہیں، جلدی کو چاہتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا۔ وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے ان کو بدل کے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو بندہ چاہتا ہے وہ اختیار کرے اپنے رب کا راستہ۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، اور نہیں تم چاہو گے سوائے جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب۔ تو یہاں پہ ہماری سورت دہر جو انسان ختم ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔